نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر جتنے لوگ ملوث تھے، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر ان کا عبرتناک انجام کیا تھا، اور دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کو ذلت کی ایک موت دی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب شہید کیے جانے لگے تو انہوں نے بد دعا کی کہ یا باری تعالیٰ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے، تو یا اللہ ان کو تو چن چن کر تباہ و برباد کرنا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بد دعا قبول ہوئی۔ ویسے ہی مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، پھر سید خاندان کی۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر شامل تھا، تو وہ اچانک نبینہ ہو گیا۔ اسے کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، تیری تو آنکھیں صحیح تھی۔ اس نے کہا جب میں رات کو سویا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک سلائی تھی لوہے کی، انہوں نے خون کے اندر اس کو ڈبویا ہوا تھا اور میری آنکھوں کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنائی چلی گئی اور میں نبینہ ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لٹکایا تھا، سواری کے ساتھ لٹکا کر لے گیا تھا، تو اچانک اس کا چہرہ جو تھا وہ کالا ہو گیا، حالانکہ چہرہ اس کا بڑا سفید تھا۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو اس نے کہا جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو دو آدمی میرے پاس آتے ہیں، میری بازوؤں سے پکڑ کر مجھے دیکھتی ہوئی آگ کے اوپر لے جاتے ہیں اور میرا چہرہ دیکھتی ہوئی آگ کے اوپر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کر کر کے انہوں نے میرا چہرہ بالکل کالا کر دیا، بالکل کالا سیاہ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد وہ مر گیا۔ شمر جو ذی الجوشن جو بڑا بدبخت تھا، اس کے اندر بڑا اس کا کردار تھا، اس کے بعد یہ مختار ثقفی کو حکومت ملی تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جتنے شہید کرنے والے تھے سب کو تلاش کر کے انہوں نے مارا۔ تو شمر ذی الجوشن کو اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد مختار نے اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا تھا، کتے اس کی لاش کو چبا کر کھا گئے تھے۔ ایک مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر جتنے لوگ تھے سارے مارے گئے۔ ایک آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس طرح بات نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل تھا، میں تو بالکل زندہ ہوں۔ یہ مجلس جب ختم ہوئی تو یہ آدمی گھر میں گیا، تو جیسے ہی اس نے اپنے چراغ کو صحیح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چراغ کی آگ اس کے کپڑوں کو لگ گئی اور وہاں یہ بالکل جل کر بالکل کوئلہ بن گیا۔ ایک آدمی کو جب مختار نے پکڑا، اس کو مارنے لگے، تو اس نے کہا میرے اوپر رحم کرو۔ تو مختار نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تم نے شہید کیا تھا اس وقت کیوں نہیں رحم کیا ان کے اوپر؟ تو مختار نے اس کے بازو بھی کٹوا دیے، اس کے ٹانگیں بھی کٹوا دی، اور اسی طرح تڑپتا وہ آدمی مر گیا۔ عمر بن سعد جو شروع میں لشکر لے کر گئے تھے حضرت حسین کے مقابلے میں، مختار نے ان کو تلاش کرنے کا حکم دیا کوفہ کے اندر۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ میں مارا جاؤں گا، میرے قتل کا آرڈر ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا حفص کو کہ آپ باہر جاؤ۔ تو حفص نے آ کر مختار کو بتایا کہ میرا والد جو ہے، اس نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ گھر کے اندر گوشہ نشینی اس نے اختیار کی ہے، وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں۔ مختار نے کہا جب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تمہارے والد نے شہید کیا تھا، شامل تھا، تو اس وقت کیوں اس نے گوشہ نشینی اختیار نہیں کی؟ اس نے کوتوال کو بھیجا اور کوتوال گیا اور جا کے عمر بن سعد کا سر کاٹ کر لے آیا اور اس کے بیٹے کے سامنے ڈالا اور اس کو کہا دیکھو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا میرے والد کا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے مرنے کے بعد میرا زندہ رہنا کیا فائدہ ہے؟ تو مختار نے کہا تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اس کے بیٹے کا بھی سر کاٹ دیا تھا۔ تو اسی طرح سب کو چن چن کر تباہ و برباد کیا گیا۔ مختار نے ایک دن کے اندر 200-250 آدمی کو قتل کروایا، جتنے حسین کی شہادت کے اندر ملوث تھے سب کو دنیا کے اندر اس نے عبرت کا انجام بنایا، اور ان کے سر جو تھے وہ امام زین العابدین کے پاس تحفہ کے طور پر بھیجے تھے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس خاندان کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔